اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ صدق اللہ العظیم. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ اور لقد لام لازم اور قد جب مل کے آتے ہیں تو یقیناً کا انتہائی یقینی کیفیت کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. تو وَلَقَدْ تھا اور یہ زیر کیسے آ گئی دال کے نیچے؟ جوڑنے کے لیے. اصل میں تھا وَلَقَدْ لیکن زیر لگا کے. کیوں؟ دال بھی خاموش ہے اس لفظ کا آخری حرف اور سین بھی خاموش ہے ساکن ہے اس حرف کا پہلا لفظ. یہ حمزہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. یہ لگا ہوا ہے لیکن اس کی کوئی ہے نہیں. تو ہا زے اور یہ حمزہ یہ نہیں یہ اس کو کہتے ہیں کرسی. یہ کو استعمال کیا ہے لیکن اصل میں اس کے اوپر کیا ہے؟ حمزہ ہے. حزا یحزع حزوءا یا حزو. کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور اس کی کہتے ہیں کرنا، مذاق کرنا، مذاق اڑانا یا کسی کا مذاق بنانا. یہ آ گیا باب استفعال. استہزأ یستہزئ استہزاء استہزاء کسی کے ساتھ مذاق کرنا. ملتا جلتا ہی مفہوم ہے دونوں. اچھا اس میں تو ہے کہ کسی کا مذاق اڑا دیا اس آدمی نے. تو استہزاء میں ایک اس میں خواہش ہے، خواہش ہے. اس میں کوشش کا مفہوم بھی آپ لے سکتے ہیں. نبیوں کا مذاق بنانے کی کوشش بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی عزت کو کہیں پہ بھی کسی کے ہاتھوں نہیں حرف نہیں آنے کی. تو استہزاء یستہزئ مذاق بنانا، کوشش کرنا مذاق بنانے کی خواہیاں کرنا. تو استہزاء اس نے مذاق کیا، اس نے مذاق کیا. یہ کون فاعل کون ہو گیا؟ جانتے اس کو، وہ اس نے مذاق کیا، اس کو ہم جانتے ہیں. یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے. ان دونوں کو ہم جانتے معروف ہے، جانتے ہیں. تو یہ معروف ہے ہمارے لیے. اب کیا ہے؟ مجہول ہے. مجہول کا آپ کو پتا ہے فعل اور اس طرز پہ ہی اس کا ایک ہی وزن بنتا ہے. تو استہزاء سے استہزئ استفعل کیا بن گیا؟ مجہول کا قاعدہ بن گیا. مذاق کیا گیا. اس نے مذاق کیا، اس سے مذاق کیا گیا. اب یہ مجہول ہو گیا. کیوں مجہول ہو گیا جی؟ اب یہ مذاق اس سے کیا گیا، کس نے کیا کوئی ذکر ہے نہیں. تو مجہول کا مطلب ہے جہل، جہل کا مطلب ہے لا علم. یعنی کہ ہمیں کس چیز کی لا علمی ہے؟ فاعل کی. کام کرنے والے کا ہمیں نہیں پتا بھائی کس نے مذاق کیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اس استہزئ مذاق کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ مذاق. اب یہ قد کو آپ اس کے ساتھ اس انداز میں جوڑیں تو کیا
اس سے مذاق کیا جا چکا ہے، چکا یعنی کہ پرفیکٹ کا مفہوم آ گیا نا، ٹھیک یعنی یہ چیز آلریڈی ہو چکی ہے. ہو چکی ہے. تو اچھا برسول، با کا کیا مطلب ہوا جی؟ با زیر بھی حرف جر جر ہے، ساتھ. جوڑنے کی. رسول، رے سین لام لام مادہ ہے. رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول رسول. رسول رسول کی جمع رسول رسول. جیسے کتاب کی جمع کتاب کتب کتب. کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب کتب. تو رسول تھا تو با کیا ہے؟ حرف جر ہے. رسول کو اس نے کیا کر دیا؟ مجرور کیا. رسول. اچھا الرسل نہیں آیا، خاص رسول. تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ مضاف بن گیا. مضاف مضاف کہاں پہ بنا ہے بھائی؟ تنوین نظر نہیں آ رہی؟ ہاں تنوین لگی ہوئی سر. تنوین ہو تو مضاف بنتا ہے، نہیں بنتا جی. الف لام ہو نہیں، اور مضاف تنوین نہیں ہو تو مضاف. نہیں بنتا. اچھا برسول، اب یہ آ گئی نکرہ آیا تو اب اس میں جیسے ہوتا ہے کہ ایک رسول، کوئی رسول، کچھ رسول، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کئی رسولوں کے ساتھ. کئی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جا چکا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، کئی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جا چکا. پچھلی آیات کو پڑھیں تو فلاں نبی آئے، تو یہ انہوں نے مطالبے جو کیے اس میں سے اکثریت مذاق میں کیا کہتے تھے؟ وہ لے آؤ یہ عذاب. کون سا عذاب؟ کدھر گیا فرشتہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا مذاق کیے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق بنایا جا چکا ہے. من قبلک، من تسلی دی جا رہی ہے. یہ تسلی بھی اس میں ہے. من سے من کیا ہے؟ حرف جر. حرف جر ہے. حرف جر ہے تو اس نے قبلن کو کیا کر دیا؟ لین قبلن تھا اور حرف جر آیا تو اس نے اس کو کر دیا قبلن، اور قبلن سے ہو گیا قبلی. الف لام ہے، نہیں تنوین ہے، نہیں تو کیا بن گیا؟ مضاف. یہ مضاف بن گیا. کس سے پہلے؟ قبل کا، آپ سے پہلے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جا چکا ہے. لقد یقینا. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوا مذاق کرنے والوں کا؟ فَأَمْلَيْتُ. اب یہ ہے وہ لفظ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، صحابہ کے لیے تسلی ہے. ورنہ تو ایک دل میں خیال آتا ہے کہ جی یہ دو آدمی شریف ہیں، حرام بھی نہیں کھاتے، کسی کا برا نہیں سوچتے، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی ترقی نہیں مل رہی. یہ دوسرا آدمی جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، دھوکے دیتا ہے، اور یہ ترقی پہ ترقی کر رہے ہیں. تو دل میں خیال آتا ہے کیا باتیں ہیں. تو اب یہ ایک لفظ ہے جس نے کر دیا سارا معاملہ. فَأَمْلَيْتُ، بس پھر پس أَمْلَيْتُ، میم لام لام یہ واو مانا ہے. ملا یملو، اس کا مصدر ہے جی ملون. ملا یملو ملون. اس کا مطلب ہے تیز چلنا. زمانے کا ہم
ہمیشہ کا جیسے ہوتا ہے مفہوم، جیسے فعیل ان کے وزن پہ جب یہ آیا تو اس کا بن گیا ملیون، ہمیشگی کے، یعنی ہمیشہ جو ایک زمانہ سارے کا سارا پورا دور جو ہے نا، ایک ٹائم، ایک ایج، اس کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کیا کہا تھا؟ وَاحْجُرْنِی ملیون، وَاحْجُرْنِی، مجھے چھوڑ دو، ملیون، ملیجن کا کیا معنی ہوا؟ فار ایور، ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ تو اب یہاں پہ کس باب میں آ گیا جی؟ باب افعال، عملہ یملی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک مطلب ہے مہلت دینا، ڈھیل دینا، ایک معنی قرآن میں ڈھیل کے معنی میں، مہلت کے معنی میں، ڈھیل کے معنی میں۔ اچھا ایک معنی اس کا ہے، پتہ نہیں اب میں اس کو کیا لکھوں، لارا لگانا، یعنی کسی آدمی کو مہلت پہ لگا رکھنا۔ مثلا آپ نے مجھ سے قرض لینا ہے اور جمعرات کو، جی انشاءاللہ آپ جمعرات کو آتے ہیں اور میں کہتا ہوں جی بدھ کو آئیں گے، میں کہوں گا اس اتوار کو جب 10 بجے، تو یہ میں آپ کو کس چیز پہ ٹرکا رہا ہوں؟ مہلت کے لارے لگا رہا ہوں، فلاں ڈیٹ، یہ پہلی ڈیٹ کو کر دینے نہیں، ایسے لگائے ہو۔ اچھا ایک اس کا معنی ہے کوئی چیز لکھوانا، املا کا اردو میں بھی املا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لکھوانا، کسی کو کہا لکھو جی املا، ہاں جی، تو یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ ڈھیل کا معنی آیا ہے، ڈھیل۔ تو عملہ، عملہ یا عملو، اور عملیتو، میں نے، اللہ نے، تو عملیتو، فا پس، عملہ اس نے مہلت دی، عملینا ان سب عورتوں نے دی، عملیتا تو نے دی ایک مرد نے، عملیتم سب نے دی، عملیتی تو ایک مؤنث نے دی، عملیتو میں نے، اور عملینا ہم نے، اور عملیت اس ایک مؤنث نے مولد دی۔ یہ تے کا جو استعمال ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو عملیتو، تو آ گیا تو اس کا مطلب ہے واحد متکلم، میں۔ تو عملہ یمل ڈھیل دینا، فعملیتو پس میں نے ڈھیل اب اردو میں اس کو آپ ایسے کہیں گے، فعملیتو پس میں نے ڈھیل دے رکھی ہے، بچنا نہیں ہوگا۔ یہ ابھی میں نے کہا نا کہ اس لفظ میں ایک آسرا ہے اہل ایمان کے لیے کہ یہ کفار ہیں یا ظالم ہیں یا حرام خور ہیں، یہ اوپر ہی اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ سوچتے ہیں جی یہ تو نہ اللہ، نہ رسول، نہ خوف، نہ لوگ، نہ خوش اخلاقی، کوئی ہے ہی کچھ نہیں، اور گاڑی اوپر سے اوپر ہی جائی جا رہی ہے، ظلم کر رہے ہیں، مزید ظلم ہو رہا ہے، اور عزتیں بھی مزید سمیٹی جا رہے ہیں، اور پیسے بھی لے جا رہے ہیں، اور طاقتیں بھی انہیں کے پاس ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو ہم ان کو دیے جا رہے ہیں یہ نہ سمجھیں، اب پتہ نہیں آیت میرے ذہن سے نکل گئی، خیر اللہم بل ہوا شر اللہم، یہ جو ان کو مل رہا ہے سب کچھ ہے یہ ان کے لیے بہتری نہیں ہے، یہ ان کے لیے شر ہے، نقصان ہے ان کے لیے۔ تو فَأَمْلَيْتُ میں نے مہلت دی ہے، لِلَّذِينَ یہ میں نے ڈھیل دے رکھی ہے، لام جر کے لیے، کن کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے جی؟ الذین وہ لوگ جنہوں نے کیوں لے کے آیا جی؟ فعل ماضی ہے آگے، ٹھیک ہے، جنہوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے،
جو لوگ کافر ہو گئے نا جی، للذین کفروا الذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں ان کو میں نے ڈھیل دے رکھی، ان کے لیے میری طرف سے ڈھیل ہے، ابھی ڈھیل ہے ان کے لیے. ثم پھر ثم پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن پھر کیا کروں گا؟ اخذتہم، حمزہ خے زال مادہ ہے، اخذا یاخذ، اخذن کا کیا مطلب ہے؟ پکڑ. تو اخذا اس نے پکڑا، اخذا دو نے پکڑا، اخذو سب نے پکڑا، اخذت. اس مونس نے پکڑا. اب یہ تے کا آپ کردار دیکھیں، اخذت تے خاموش ہے، خاموش ہے. تو یہ واحد مؤنث غائب کی نشانی. جی جی. اخذتا تے بے زبر ہے، تو یہ واحد مذکر مخاطب کی نشانی، جس سے بات کر رہے ہیں. تم اخذتا تو ایک مرد، اخذتی مونس تے کے نیچے زیر آ گئی، جی جی. تو ایک مونس مؤنث، واحد مؤنث مخاطب کی نشانی ہے. اور اخذ تو تے پہ پیش آ گئی ہے، تو واحد متکلم کی نشانی، جو بات کر رہا کہتا ہے میں، یہ تو ایک مؤنث، تو ایک مذکر، وہ ایک مؤنث. تو یہ تے خاموش زبر زیر پیش ماضی کی گردان ہے. تو اخذتو میں نے پکڑ لیا، پکڑا. پکڑا. فَأَمْلَيْتُ، اب یہاں بھی کن لوگوں کا ذکر ہے؟ کفار، کون سے کفار کا؟ قریشی. جو آپ سے پہلے جنہوں نے مذاق اڑایا ہے. فَأَمْلَيْتُ، میں نے ڈھیل دے رکھی تھی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو میں نے ڈھیل دی ہوئی تھی. ثم پھر کیا ہوا؟ اخذتو، میں نے پکڑ لیا. یہ فعل ہے، فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول. کو کے مفہوم کے مطلب کے ساتھ جی ہم سب سب کو. ثم اخذتہم، پھر میں نے ان سب کو پکڑ لی. یہ ڈھیل تھی میری، اور وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ بچ جائیں گے. لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سویا، تو وہ سمجھ رہے تھے موجیں لگی ہوئی. یہ نعت تو جو ہے، جو میں نے ابھی پڑھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی آدمی نے لکھی ہے، لیکن اس کا کچھ لوگ ناجائز فائدہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اللہ نے موجیں لگائی ہوئی ہیں میری، تو بلے بلے. وہ موجیں نہیں ہوتی بھائی، وہ ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی کو اللہ تھوڑی سی آپشن دے دیتا ہے، فریڈم آف چوائس، اور اس کو تھوڑی طاقت مل جاتی ہے، تو اللہ دیکھتا ہے کہ کیا کرتا ہے. تو پھر آدمی غلط راستے پہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن اصل میں ہے واپسی. واپسی کب ہوتی ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ، فَأَمْلَيْتُ، میں نے مہلت دے رکھی تھی، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. ثم پھر اخذتہم، میں نے ان کو پکڑ لیا. پس کیفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیسے کیسا. ٹھیک ہے جی. کانا تھا، تھا، یا ہوا.
ماضی ٹھیک ہے جی، تا بھی ماضی ہے جی اور ہے کہ مفہوم میں بھی آپ لے سکتے ہیں. تو کیسا ہے پھر؟ عقاب ہی عین قاف بے عقبہ یعقب. کیا مطلب ہے جی؟ پچھلا پچھلا حصہ. پچھلا. جیسے پاؤں کی ایڑی ایڑی ہو گئی، اینڈ ہو گیا کسی چیز کا. تو یہ فعال کے وزن پر ہے عقاب. عقاب کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے آنا. غالب نے کہا تھا حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر کافر نہیں نہیں ہوں. میں. کتنا بڑا ایک فلسفہ اس نے بیان کیا ہے کہ جو گناہ گار ہے اس کی سزا کی ایک حد ہے تو مسلمان گناہ کیا اتنی جتنا گناہ کیا اس کی حد تک سزا کاٹ کے پھر جنت میں چلا جائے. کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ان لمیٹڈ قسم کا وہ دوزخ میں پڑا ہوا ہے. تو غالب نے کہا کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں. بڑی بات. ہاں جی. تو عقاب کا مطلب کیا ہے؟ انجام. اس کا مطلب بھی انجام کی پکڑ ہے. ٹھیک ہے جی. جی یعنی وہ جو آخر کا پکڑنا ہے نا، اینڈ کا وہ ہے. سزا ہے. آخر کی پکڑ کیا ہے؟ سزا. تو عقابن تھا اور عقابن سے کابی یا متکلم آئی تو یہ بن گیا عقابی، میری پکڑ. پکڑ. پھر دیکھا کیف کان عقابی، دیکھا پھر میری پکڑ کیسی ہوئی، دیکھا پھر میں نے کیسی سزا دی، میری سزا دیکھی ہے کیسی. کیسی تھی. فکیف کان عقاب. تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا جی کہ سزا کیسی ہے؟ قرآن سے ہی پتہ چلا نا. جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کدھر گئے؟ جی غرق ہو گئے. جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹکر دی کدھر گئے؟ غرق ہو گئے. جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ٹکر لی، آسمان سے آگ والے گولے برسے، زمین پہ زلزلہ آیا. اور جنہوں نے حضرت شعیب کے ساتھ کیا، حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ، ان کی قومیں کدھر گئیں؟ ہلاک ہو گئی. تو اللہ نے کہا فکیف کان عقاب، پھر کیسی رہی میری پکڑ، کیسی میری سزا رہی. استغفر. تو یہاں پہ ایک تو ان کے لیے یہ جو صحابہ تھے ان کے لیے اس لفظ میں کیا تھا؟ تسلی تھی. تسلی تھی. اور وہ تو صحابہ تھے بھائی. ہمارے لیے اس لفظ میں کیا ہے؟ تسلی ہے. ڈر ہے سر. تسلی کون سی ہے؟ ہمیں اس لفظ سے ڈرنا چاہیے. کیوں؟ کہیں مجھے مہلت تو نہیں ملی جو میں دنیا میں بدماش بنا پھر رہا ہوں. مجھے اللہ کی مہلت ملی ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے بھائی کہ میری مہلت کتنی ہے، کل تک ہے، سال ہے، مہینہ ہے، 2 سانسیں ہیں. نہیں پتا. تو اس مہلت کے بعد کیا ہے؟ پکڑ ہے. اس مہلت کے بعد پکڑ ہے. اور افسوس یا بری بات آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس مہلت کی لمبائی کا اندازہ نہیں. آج ختم ہو جائے، کل ختم ہو جائے، 10 دن میں ختم ہوگی. ڈیفینیٹلی ختم ہوگی. ان لمیٹڈ زندگی لے کے تو نہیں آئے. کوئی بھی اس دنیا میں خود نہیں ہے. وہ ایک پنجابی کے شاعر تھے تجمل کلیم، ان کا ایک شعر ہے، ہزار خوشیاں انڈاؤ پاویں اے سائے اے دی اخیر دکھ ہے. یعنی جتنی مرضی آپ زندگی اچھی گزار لیں لیکن اس سانس کی جو اخیر ہے وہ موت ہے. آخر اینڈ ہے اس کا. جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. جتنی اچھی اس نے زندگی گزاری ہے اس کے باوجود جب موت آتی ہے، وہ 90 سال زندگی گزار کے چلا جائے،
100% زبردست زندگی گزارے, آسائشوں بھری زندگی گزارے, جب جائے گا تو رو رہے ہوں, وہ بھی رو رہا ہوگا, اس کو پھر بھی دکھ ہوگا کہ مجھے کوئی مہلت اگر مل جاتی تو شاید میں کوئی 4 کام اور کر لیتا. ہزار خوشیاں ناؤ پاویں ایسا اے دی اخیر دکھ ہے. تو یہ جو مہلت ہے نا بھائی, اس کی اخیر کیا ہے؟ تو مجھے آج کی اس آیت میں میرے لیے آپ کے لیے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم مہلت پہ جی رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ مہلت کب ختم ہو کے پکڑ آ جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے جی, اس پکڑ سے پہلے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر, اس سے پہلے کہ پکڑ آ جائے اس سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی. اچھا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں, کوئی پڑھاتے ہیں کسی کو اور اس کو کہتے ہیں سیدھا کرو, سیدھے طریقے سے کام کرو. وہ آگے سے کیا کہتا ہے, او جی مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں کیسے اصلاح کروں اپنی. تو یہ اصلاح ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ کی سنت ہے, حضور کی سنت ہے, آپ کی حدیث ہے, قرآن ہے, اس کے مطابق, اور صحابہ کرام کی اجماع صحابہ. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو صحابہ کا اجماع بھی ہمارے لیے ضروری. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں, ان کے مطابق ہم نے اپنی اصلاح کرنی. اور اگر کہہ دیں جی ہمیں تو سمجھ نہیں لگ سکی اصلاح کیسے کرنی ہے, تو ہمارے پاس حدیث سنت اور قرآن موجود ہے کہ, تو اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق. چلے پڑھ لیں. وَلَقَدْ, اور یقیناً, استہزئ, مذاق کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے, بِرُسُلٍ, رسولوں کا, من قبل کا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی, فَأَمْلَيْتُ, بس میں نے ڈھیل دے رکھی تھی, لِلَّذِينَ كَفَرُوا, ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, ثم, پھر, أَخَذْتُهُمْ, میں نے ان کو پکڑ لیا, فَكَيْفَ, پس کیسا تھا, کانا تھا, عقابی, میری پکڑ, میری سزا, میرا انجام کیسا آیا ان کے ساتھ. تو وَلَقَدْ, اب یہ دال کا کلکلہ ہوگا جی؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ جوڑ زیرہ حرکت آ گئی ہے. کلکلہ کب ہوتا ہے؟ جب جزم ہو, جب ساکن ہوتا ہے کوئی بھی کلکلے کا لفظ, حرف, تو پھر تو وَلَقَدِ تُهْزِئَ, یہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. اصل میں کیا ہے؟ حمزہ ہے. تو یہ یہاں پہ کیوں ہے؟ یہ زیر کی وجہ سے بطور کرسی استعمال ہوئی ہے, اس کے اوپر رکھا گیا ہے. بات سمجھ؟ تو بے رسولن تھا, آگے میم آ گیا, تو یہ اس کے اندر نون ہے تنوین کا, نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو نون پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے, نون نہیں پڑھتے. تو رسولن نہیں ہوگا بلکہ رسولم ہوگا, بے رسولم من. اب نون ہے, نون کے آگے کاف ہے, لیکن کوئی ہلکی تو ہے نہیں, تو کہاں سے نکلے گا؟ ناک سے, زبان تالو کے ساتھ نہیں لگے گی. من قبل کا, قبل کا میں کیا ہے؟ با کا کلکلہ ہے. قبل کا, یہ کاف موٹا ہے, یہ پتلا ہے. فَأَمْلَيْتُ, لیتو میں لین ہے, لِلَّذِينَ كَفَرُوا, ثم, میم کو کتنا 2 حرکتیں کھینچنا, ثم, ٹھیک ہے جی. أَخَذْتُهُمْ, فَكَيْفَ میں کیا ہے؟ لین ہے, کانا 2 ایک حرکت, عقاب, اب یہ آخری ساکن ہو گیا رکنے کی وجہ سے عارضی طور پہ, تو یہ 4 حرکتیں اور با کا کلکلہ. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ
ثم أخذتهم أخذتهم فكيف فكيف كان كان عقاب. عقاب. صدق الله. الحمد للہ الحمد للہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا آمين. سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. آمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل آمين. مكان. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.